بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. صلوات پہ محمد. واجب الاحترام سامعین، خداوند کریم آپ کی اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے. آپ کی تشریف آوری امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں قبول ہو. جو فسٹ محرم سے لے کر آج تک عزا خانہ امام حسین علیہ السلام میں تشریف لا رہے ہیں، مستورات مرد سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں آل محمد سے وابستہ رکھ. آپ کے رزق میں خدا برکت فرمائے، نیکیوں میں اضافہ فرمائے. آپ سید الشہداء کے مہمان ہیں. اصل میں یہ بات ہے، جتنی بھی شخصیات یہاں ادارے میں آتی ہیں میزبان فاطمہ ہیں، آپ مہمان ہیں، تو آپ کی ایک عظمت ہے. اور حضور جو سبجیکٹ ہے اس کا تھوڑا سا رزلٹ دینا چاہتا ہوں اور کل آگے بڑھوں گا، اور اس کے بعد پھر جو نائٹیں ہیں تو تواتر سے میری آپ بات سن رہے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ میں مصائب بھی زیادہ پڑھوں گا. حضور یہ جو میری باتیں تھیں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ممبر پر بولنے والے کا بھی ایک حق ہے، اور سب سے پہلے وہ یہ چیز سمجھے کہ مجھے قوم کو کیا چیز دینی چاہیے، کیا اس سے قوم کو کیا بینیفٹ ملے گا، پڑھنے والے کو کیا بینیفٹ ملے گا. کیونکہ یہ سب چیزیں ثواب ہیں، تو ظاہر ہے آپ بھی ثواب حاصل کریں، میں بھی ثواب حاصل کروں. اور سب سے بہترین چیز جو ہے ہمارے سامنے وہ قرآن مجید ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید مرر ہے، آئینہ ہے. جیسے آپ اپنی غلطیوں کو صاف کرنے کے لیے اینڈ پر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ایک مومن جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو حضور آٹومیٹک وہ آئینہ سامنے آتا ہے جہاں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو جھوٹ نہ بولو، اے ایمان والو غیبت نہ کرو، اے ایمان والو چوری نہ کرو، اے ایمان والو ڈاکہ نہ ڈالو، اے ایمان والو کسی کو قتل نہ کرو. تو یہ چیزیں آٹومیٹک جب مومن پڑھتا ہے تو اس کے نفس میں تبدیلی آتی ہے. تو اصل یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا تھا. اور قرآن مجید نے انسان کی 3 کیٹیگریز بتلائی ہیں، تو اس پر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور اگر تھوڑا سا آگے ہو آئیں تو بہتر ہے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کہتا، ڈرے نہیں. گروں گا تو میں زمین پہ گروں گا، آپ پہ نہیں گروں گا. کیونکہ کچھ لوگ آتے ہیں پھر وہ شکراً. احسن احسن.
बात एक याद आ गई, सुनाते चलूं। कोई हिंदू था, वो ज़ाहिर हिंदू को अपना गुरु पसंद होता है, भगवान, तो वो डेली भगवान था हजूर, और डेली भगवान के गले में हार डालता था। अब भी डालते हैं, ज़ाहिर मूवी तो आप देखते ही हैं ना। आप कहेंगे नहीं मौलाना, नहीं मैं ये नहीं मानता जी, उसकी वजह भी मूवी देखते हैं। हर मूवी देखना हराम नहीं है, मूवी में जो कुछ होता है वो देखना हराम है। तो मैं बाद औकात देखता हूं, जो मूवी उनकी होती है देखता हूं, ऐसी बात नहीं। उसमें आगा वो अजीब बात चीजें ऐसी पेश करते हैं कि जो मैं तकाबुल करता हूं, हम में भी वो हैं। मसलन जैसे कि हम भी आते हैं बाज औकात तो ऐसे करते हैं ना हजूर, ऐसे हाथ बांधते, तो ये हिंदू रस्म है। बाज औकात वो जब जाते हैं मंदिर में, मैं बेहतरीन मंदिर है लंदन में, और फॉरेस्ट लोग जब बाहर की दुनिया है वो आते हैं हजूर देखने के लिए, उसे टूरिस्ट जो हैं। तो मैं भी देखने गया, तो मैंने वहां देखा कि कुछ जो पहले जाते हैं तो वो दहलीज पर सजदा करते हैं ना। तो ये एक हिंदू रस्म है, हमारी नहीं है, समझिए बात। हमारा सजदा अल्लाह के सामने है, बस बात खत्म हुई। बाकी रहा एहतराम, रिस्पेक्ट, आदाब, वो अपनी जगह। वह लेडीज भी सुन रही, मतलब ये धागा बांधना, वे कहेंगे ये कैसी बातें मारा जी, करनी चाहिए जी। धागा, एक और रस्म चल पड़ी। अब कड़ा पहनना, अब हजूर ये इतना बढ़ रहा है कि ये तो सिखों की अलामत है भाई। किसकी अलामत है? सिखों की अलामत है हजूर। कड़ा उनका जुज़्वे दीन है और हमने अपना बना लिया। सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाला। और कोई मौलवी मिंबर पर नहीं कहेगा इसलिए कि जो पहनते वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए कि दावत नहीं होगी। भी दावत ना दे हजूर, हमें अंदर ना बुलाना। बात तो साफ करनी चाहिए। कोई तो हो जो कहे नहीं ये सिखों की अलामत है, ये सुन्नत इमाम नहीं है। आप कहेंगे सुन्नत कैसे सुन्नत इमाम है? भाई इमाम ने खुद पहना था या यजीद ने पहनाया था? हजूर जवाब दें जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कड़ियां खुद पहनी थी या यजीद ने पहनाई थी? यजीद ने। तो यजीद की सुन्नत हुई ना। फिर इमाम की जब कड़ियां उतारी गई तो इमाम मदीना में पहनते थे जी। तो मालूम हुआ कि ये सुन्नत इमाम नहीं है। तो जब सुन्नत, तो हमें वो अमल करना चाहिए सुन्नत इमाम हो। अंगूठी पहनना सुन्नत इमाम है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाला। जिसको इतराज हो मेरे साथ बात कर ले हजूर, और सबूत दे मुझे को कुरान हदीस से अइम्मा से, तो हाजिर है बात सब। अब थोड़ा सा आगे तो वो बात आ गई हजूर, वो अब भगवान के गले में हार डालता था। और किसी मूसले ने भी देख लिया। जब उसने देख लिया तो उसने कहा कि हजूर ये तो बहुत बुरी बात है कि ये बुत को हार पहनाता है। उसने दूसरे दिन कुछ वो ओल्ड शूज लिए कहीं से जी, तो उसमें हजूर परोकर वो शूजों का हार उसके गले में डाल दिया। अब जब डाल दिया तो दूसरे दिन वो बेचारा जो मानता था भगवान को, वो आया, उसने देखा तो उसने कहा ये तो बड़ी इंसल्ट है, समझिए बात। उसने फिर हार डाले, मुसलमान फिर आया, उसने फूलों का हार उतारा, फिर वो डाल दिया। अब जनाब सपने में वो भगवान हिंदू को आया। उसने कहा कमबख्त, कल अगर मेरे गले में उसने जूतों का हार डाला मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। समझिए बात। तो हजूर, तो हिंदू ने हाथ जोड़े भगवान के सामने। उसने कहा हजूर कमाल हो गई, जूतों का हार वो डाले और टांगे आप मेरी तोड़ें। आप अजीब खुदा हैं जिसको पता ही नहीं चल रहा गुस्ताखी कौन कर रहा है। समझिए बात। तो मालूम हजूर कि गुस्सा कमजोर पर आता है जी। तो अब हजूर आप अपना गुस्सा घर में छोड़ के आया करें, मुझे मालूम है क्या क्या होता है। जरा सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। कभी देखा हजूर के साहब बहादुर जब जाए ऑफिस में तो उसका गुस्सा वहां ज्यादा निकलता है। क्यों? वो गुस्सा कहीं और होता है, वहां निकाल नहीं सकता, तो फिर उधर निकलता है। इसलिए तो गुस्सा घर छोड़ के आया करें मेरी मजलिस में। एक सलवात फिर पढ़ दे मोहम्मद वाला।
अब हजूर 3 कैटेगरीज हैं बंदे की। एक है जो बिल्कुल कामयाब नहीं हो, मैंने वो भी आयत आपकी खिदमत में पेश कर दी, दोहराने की जरूरत नहीं। एक वो है कि जो मेहनत करे तो कामयाब हो सकता है, और उसकी एक आयत और नई पढ़ दूं कुरान मजीद से, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान की दौलत पास हो कामयाब हो, तकवा की दौलत पास हो कामयाब हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आमनू पहले आया, तकवा बाद में आया। फिर क्या है, वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं। अब हिंदू और मुसलमान में यही फर्क है, वो वसीला खुद बनाता है, हम जो वसीला बना हुआ है उसको मानते हैं। अब फर्क ये है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि मुसलमानों में भी एक गिरोह ऐसा पैदा हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो खुद बनाते हैं और कुछ तबका बनाया हुआ अल्लाह का चुनते हैं, हम वसीला मानते ही नहीं हैं। बात खत्म हो गई। अब हजूर कमाल ये है भाई, वसीले के अलावा तो इंसान चल भी नहीं सकता किसी मंजिल पर लाइफ में। अब एक सवाल करता हूं, उसका जवाब दे देना। ये बतलाइए कि कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है आज हमारे हाथ में है, ये अल्लाह ने डायरेक्ट हम तक पहुंचाया है या किसी के वसीले से पहुंचा है? थोड़ा सा जवाब दे दे। किसी के वसीले से। और याद रखो कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, हजूर जब आपको पैगंबर से पूछते थे कि अल्लाह के रसूल जी हमें प्रॉब्लम है, आप अल्लाह से पूछिए, या कुफार आए या मोमिनीन आए कि अल्लाह हमारा कैसा है, तो आवाज आई कुल हुवल्लाहु अहद, तो हजूर पैगंबर ने अल्लाह से पूछा ना। जहां भी कुरान मजीद में लफ्ज कुल आता है उसके मीनिंग ये होते हैं कि किसी ने क्वेश्चन किया है और पैगंबर खामोश हो गए हैं और वो जवाब देना चाहते हैं, तो इसलिए वो अल्लाह से पूछ रहे हैं। तो मालूम हुआ कि जब आपने कोई बात पूछनी हो वो पैगंबर के वसीले से पूछें, और जब अल्लाह कोई बात हम तक डायरेक्ट पहुंचाना चाहे वो भी पैगंबर के वसीले से पहुंचाए। तो ये वसीला चीज क्या है बिरादरान ईमान? याद रखो कि दुनिया में वसीला ऐसा होता है कि जो उसकी बात को भी समझ रहा होता है, जो हमारी बात को भी समझ रहा होता है, जो ना उस जैसा होता है ना जो हम जैसा होता है। बात समझ आ गई? अब अधूरा नहीं जी वसीले की जरूरत ही नहीं। भाई बिरादरान ईमान, आपने मुझे दावत दी, इकबाल भाई ने फोन किया कि मौलाना आप हमारे यहां मुहर्रम पढ़िए। टेलीफोन किया, मैं घर में बैठा था, मैंने फोन उठाया। अब उसके बाद हजूर जब उठाया तो मैंने कहा भाई मैं जो आपने वसीला अपने मेरे लिए बात करने के लिए ढूंढा है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपना वसीला बनाता हूं। भाई कब मौलाना जवाब देंगे? भाई मैं 1 घंटे के बाद दूंगा। अब हजूर दूसरी जगह गया, वहां से मैंने 1 पाउंड डाला उसमें, जो मार्केट में फोन लगा हुआ था, वहां से फोन घुमाया और इसे कहा हजूर हाँ मैं आऊंगा, आपकी दावत कबूल कर ली। तो इसने कहा मौलाना हमें ऐसा मौलवी नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। क्यों भी क्या प्रॉब्लम है? तो जब आपने टेलीफोन पर ही जवाब देना था, जो वसीला मैंने यूज किया था उसी पर हां या ना कर देते। 1 घंटा वेस्ट क्यों किया हमारा टाइम? अरे आपने भी तो फोन ही इस्तेमाल किया। तो बिरादरान ईमान, जिस वसीले से अल्लाह हम तक पहुंचता है उसी वसीले से हम अगर अल्लाह तक पहुंच जाए तो बिदात कैसे हो जाएगा? सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब रहा है हजूर कामयाबी के लिए क्या चीज चाहिए? पहले ईमान, फिर तकवा, फिर वसीला जो उस तक पहुंचता हो, चौथी चीज जिहाद, हौली वार। अब जिहाद के मीनिंग ये नहीं है कि तलवार से जंग लड़ी जाए। जिहाद के मीनिंग है बाज़ औक़ात इंसान कलम से जंग करता है, बाज़ औक़ात इंसान जबान से जंग करता है, बाज़ औक़ात इंसान माल से करता है। तो जिहाद की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। और उसके बाद क्या फरमाया जी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। यानी पर शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, 100% नहीं। परवरदिगार ये क्या है कि मैं ईमान भी ले आऊं,
تقوی بھی اختیار کروں، وسیلہ بھی میرے ہاتھ میں ہو، جہاد بھی میں کروں، اور پھر بھی میں سکسیسفل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ سمجھ سے بالا چیز ہے، آواز قدرت آتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، ایمان لانا تو تیرا کام ہے، مگر اتنا تو سوچو ایمان پر باقی رہنا تو میرا کام نہیں ہے، وہ بھی تیرا کام ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر انسان پھر جائے تو ایمان نہیں رہے گا۔ اب رہا کہ تقوی اختیار کرنا تیرا کام ہے، تقوی پر باقی رہنا بھی تیرا کام ہے، اس کے بعد وسیلہ بنانا تیرا کام ہے، اور اگر تو راستے میں ہی وسیلوں کو چھوڑ جائے تو حضور میرا کیا قصور ہے؟ جہاد کرنا تیرا کام ہے، مگر جہاد سے بھاگنا بھی تو تیرا کام ہے نا۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں حضور جہاد کی۔ جب امیر المومنین سے پیغمبر نے پوچھا، یا علی، جب سبھی چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے تھے احد میں، آپ کیوں نہیں بھاگ کر گئے؟ آپ بھی چلے جاتے۔ فرمایا، اکفر بعد الایمان، میں ایمان لانے کے بعد بھاگ جاتا؟ تو معلوم حضور جو پیغمبر کو چھوڑ جائے ایمان نہیں رہتا، اور اس لیے کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ باطل حضور، اعمال کرنا ایزی ہے، ایمان لانا ایزی ہے، مگر اعمال کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ یہ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ نے مسجد بنوائی، ماشاءاللہ نماز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ذہن میں یہ آیا، ہائے افسوس میں نے یہ مسجد کیوں بنائی تھی، ختم ہو گیا ثواب، بالکل نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ایکشن اور عمل جو ہے اس پر افسوس کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان لانا ایزی ہے، ایمان کو بچانا مشکل ہے، اور ہمارا جھگڑا بھی یہی ہے، حضور کو ایمان لائے، رسول پر اسلام لائے، لیکن دیکھنا یہ کہ باقی رہے ہیں یا نہیں، یہ ہے مشکل۔ اب دوسری چیز حضور آگے بڑھوں، تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز یہ تھی کہ جو 100% کامیاب ہیں، جو 100% کامیاب ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ حضور ایک صلوات سنا دے، وہ میں سنا دوں۔ اب قرآن عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، بس ایک دو آیات، اس کے بعد ذکر مسائل۔ کیا ہے حضور؟ ارشاد ہوتا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جس نے اپنے سول کو، نفس کو بخل سے بچایا، بخل سے بچایا، وہ 100% کامیاب ہے۔ کتنی ایزی بات ہے بھائی، بخل تو سمجھتے، بخیل کسے کہتے ہیں؟ مائزر کو بولتے ہیں نا۔ تو حضور، اب حضور بخیل کون ہے؟ قرآن اتنی بات کہہ رہا ہے، اور کتنا ایزی لفظ ہے بخیل، مائزر۔ قرآن کہتا ہے جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا، یعنی بخیل نہیں ہے، وہ 100% کامیاب ہے۔ من یوقع نفسہ فاولئک ھم المفلحون، فاولئک، وہ سب کا سب سکسیسفل ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب آپ فرمائیں گے حضور کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، مشکل بات نہیں دوستو، بخل سے اپنے آپ کو بچانا بڑی مشکل بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں، بڑے بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ سنیں گے حضور یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ حضور ایک عالم اگر صحیح علم کی نشر و اشاعت نہیں کرتا وہ بھی بخیل ہے، ایک مالدار پیسے والا اگر حضور وہ صحیح استعمال نہیں پیسہ کرتا وہ بھی بخیل ہے۔ اب اس کے بعد حضور اس کے علاوہ آپ
کسی منزل پر کھڑے ہیں اور کام صحیح نہیں کر رہے، یہ بھی بخل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بخل کی کیٹاگریز ہے، ہر منزل پر بخل انوالو ہوتا ہے بندے کے سامنے۔ اور یاد رکھو حضور اللہ اکبر کہ بخل جو ہے یہ ایسی بیماری ہے، پیغمبر فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ و قریب من الشیطان و قریب من النار، کہ بخیل جو ہے حضور جی اللہ سے دور ہے، نبی سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، شیطان کے قریب ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اب ایک مثال چھوٹی سی دے دوں کہ بخیل کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یاد رکھے، ایک یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو یہاں خرچ نہیں کیا۔ مثلا ایک مثال چھوٹی سی دے دوں کہ حضور لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، واٹر کی ضرورت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہم سرمایہ کو بچانا چاہتے ہیں، لوگوں کو پانی نہیں پلانا چاہتے۔ ارے حضور ضرورت نہیں ہے، حضور یہ بخل ہے۔ سن رہے ہیں برادران ایمان، یہ بخل ہے۔ مگر بیٹے کی شادی ہو تو وہاں 1,00,000 پاؤنڈ اڑا دیں، حضور وہاں وہ بخل نہیں، وہ اسراف ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد کے۔ مسجد میں آپ کہہ رہے ہیں حضور فین نہیں چلانا چاہیے، ہیٹر چلانا چاہیے، سمجھیے چلائیں بھائی، میں ایسی بات نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو بات ہے برادران ایمان، پنکھا نہیں چلانا چاہیے، بل آئے گا۔ خدا کے بندو، مسجد ہے اللہ کا گھر، دولت کس لیے ہے جی؟ یہاں جتنی آسائش ہوگی، یہاں جتنی خدمت ہوگی، یہ بخل نہیں ہے، یہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ اور آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں حضور گانا ہو رہا ہے، کنجری ناچ رہی ہے، وہاں ایسے ہوٹلوں میں شادی ہو رہی ہے، وہاں حضور سب کچھ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ماشاءاللہ سیٹھ صاحب آئے ہیں، نوٹوں کے انبار لگا رہے ہیں تاکہ دنیا کہے واہ 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 واہ۔ سمجھیے بات حضور، یہ اسراف ہے۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المسرفین، میں اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ اسراف ہے، یہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو جس مرتبے پر ہو اس سے گر کر کام کرے، یہ بخل ہے، وہ بخیل ہے۔ اس لیے قرآن نے فرما رہے میں یو کا شو نفس فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کو بخل سے بچا لیتا ہے وہ کامیاب ہے۔ ایک منزل پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کھجوریں اتری تو ایک سائل آیا، اور جب سائل آیا تو میرے مولا نے اس کو میرے خیال ہے 5 اوس یا اتنی کھجوریں دے دی۔ جب کھجوریں دے دی تو کوئی ساتھ سن رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ مولا دے رہے ہیں اس مستحق کو۔ انہوں نے کہا مولا یہ کھجوریں تو آپ اس کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، آپ بہت زیادہ دے رہے ہیں، اتنی نہیں دینی چاہیے، کم دیں۔ تو امیر المومنین نے مسکرا کر فرمایا اوتیانا و یبخل انتا، کہ عطا میں کر رہا ہوں اور بخیل تم بن رہے ہو۔ سمجھیے بات؟ ایک صلوات پڑھ دو محمد والے۔ تو معلوم یا برادران ایمان، یہ وہ نقائص ہیں جو انسان دین کو نہیں سمجھتا۔ اب ایک انسان مر رہا ہے، ایک انسان محتاج ہے، اللہ اکبر، اور آپ حضور دیکھتے ہیں یہ محتاج ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے دل میں رحم، ایک پاؤنڈ نکالتے ہیں یا میں 1 پاؤنڈ نکالتا ہوں اور بازار میں جاتے ہیں حضور وہاں 400 پاؤنڈ کا آپ کھانا کھا لیتے ہیں، اس کا نام اسراف ہے، اس کا نام بخل ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کو بخل سے بچاتا ہے وہ 100% کامیاب ہے۔ دیکھو کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، جس جگہ کرنا ہے اس جگہ کرو، وہ بخل نہیں ہے، جہاں نہیں کرنا کرو گے یہ اسراف بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، ایک آیت سناتا ہوں بس، اور حضور وہ شاید آپ کو یاد ہو، اور وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟
मुत्तकीन के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला इलैका व बिल आखिरति हुम युकिनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह अकबर। ये वो किताब है जो हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब हजूर आप ही बतलाइए कि किताब किसके लिए हिदायत है? मुत्तकीन के लिए। तो थोड़ी सी आयत पढ़ दो। कुरान हिदायत मुत्तकीन के, हुदल लिल मुत्तकीन। और उसके बाद इरशाद होता है कि कुरान जो है ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह फरमाता है मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और कुरान फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, कि खुदा किससे मोहब्बत करता है? मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। वल्लाहु अन्नहु वलीयुल मुत्तकीन, खुदा जो है वो मुत्तकीन का वली है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फरमाते हैं वो उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत किसकी है हजूर? वो मुत्तकीन की है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, खुदा किसके अमल को कबूल करता है? शिया हजरात पीटते हैं कि क्या कहा जाए हजूर, लफ्ज़ इन्नमा आया है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। ये इन्नमा से तो आपकी पुरानी दोस्ती है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ये जो लफ्ज इन्नमा वहां आया, यहां भी इन्नमा वही है जो मीनिंग शिया यहां करते हैं इन्नमा युरीदुल्लाह में, यहां भी वही मीनिंग करें कि बस अल्लाह का यह इरादा कि इनसे दूर रिज़्क़ को दूर रखे जी। और यहां भी है कि बस अमल जो कबूल होता है वो किसका होता है? मुत्तकी का होता है। कुरान हिदायत है मुत्तकी के लिए। अमल किसका कबूल होता है? मुत्तकी का। जन्नत किसके इंतजार में है? मुत्तकी के लिए। अल्लाह जो है वो वली किसका है? मुत्तकी का है। अल्लाह मोहब्बत किससे करता है? मुत्तकी से करता है। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, एंड किसका अच्छा है? मुत्तकी का है। तो बिरादरान ईमान, फिर हमें जन्नत की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अभी आजान में आप कहते हैं अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन। अली मोमिनों का अमीर है, मोमिनों का अमीर है, इमाम अल मुत्तकीन। अरे मोमिनों का अमीर है, इमाम अल मुत्तकी का इमाम है। तो याद रखो, मैं आज सबे सामने मेरे है ना एक अफगानी की दुकान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो शिया है, खुदा उसे बरकत दे। वहां गया कुछ लेने के लिए, तो मेरी जेब में पाउंड नहीं थे, गलती से डॉलर ले आया। मैंने कहा हजूर ये रख लें, जरा मुझे थोड़ा सा फ्रूट दे दे। उन्होंने कहा मौलाना आप जाइए जाइए, ये यहां डॉलर नहीं चलता, यहां पाउंड चलता है। आप जन्नत की फिक्र न करें, जन्नत की फिक्र न करें। जन्नत में करेंसी चलती है, उस करेंसी का नाम तकवा है। तकवा पाउंड पर हजूर, पाउंड पर एक पिक्चर बनी है, वो क्वीन की बनी हुई है। जब तक क्वीन की पिक्चर ना हो, अल्लाह अकबर, वो पाउंड नहीं चलता, जहली बनता है। और जन्नत में तकवे की करेंसी होगी, उस करेंसी पर अली की स्टैंप होगी। सलवात पढ़ दो मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसी बात नहीं हजूर कि मैं फजूल कर रहा हूं। ला यजूज़ु आदन सिरात इल्ला मन कतबलहु अलीयुल जवाज। हजरत अबू बकर कहते हैं खलीफा अव्वल मुस्लिमीन के कि हां क़यामत के दिन कोई पुल सिरात से गुजर ही नहीं सकेगा जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ परवाना नहीं होगा। हजूर वो परवाना, वो करेंसी होगी तकवे की, उस पर अली की पिक्चर होगी। एक तरफ रसूल की होगी, एक तरफ अली की होगी, एक तरफ हसन और हुसैन की होगी, नीचे पंचतन पाक के साइन होंगे। उसके बाद बंदा मोमिन गुजर सकेगा। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाला। बस दोस्तों बात खत्म होगी, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आज थोड़ा सा ज्यादा रो लें, अय्याम है रोने के। और आज हम तज़किरा कर रहे हैं एक ऐसी मुक़द्दस शख्सियत का कि जिस पर हमारे लाखों सलाम हों
اور وہ کون ہے بندہ؟ وہ حضرت حر ہے، اور حضرت حر وہ شخصیت ہے کہ اللہ اکبر، ایک دن وہ خواب میں سویا ہوا ہے اور باپ خواب میں آتا ہے، اے حر تو کس لشکر کے ساتھ ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تجھے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حر اٹھتا ہے صبح کے وقت، سوچنے لگ جاتا ہے یہ آواز جو ہے یہ یزیدی نہیں ہو سکتی، ارے یہ آواز کسی اور منزل کی طرف ہے۔ اور اس دن سے سوچنے لگ گیا تھا، جب سوچنے لگ گیا تھا آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا جب ابن زیاد نے اس کو 1000 آدمیوں کا لشکر مہیا کیا اور کہا کہ اے حر، میں نے سنا ہے کہ حسین ابن علی مکہ سے سفر کر چکے ہیں اور وہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ کوشش کرو ان کے راستے کو روکو۔ جب حضور راستے کو روکنے کی بات ہوئی تو حر 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب چل پڑتا ہے تو میرے مولا منزل اشراف پر کھڑے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک گرد پھٹتی ہے، اور لوگوں نے دیکھا جو میرے مولا کے ساتھ اصحابہ تھے، اور میرے مولا حسین جو تھے وہ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور اپنے خیمے نہر فرات پر لگا چکے ہیں۔ میرے مولا کے خیمے نہر فرات پر لگے ہوئے تھے۔ حر کو آتے ہوئے دیکھا جیسے ہی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا معلوم ہوتا ہے کوئی بگولا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اتنا فرمایا نہیں یہ بگولا نہیں معلوم ہوتا، یہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں، آپ ذرا سنبھل جائیں۔ حضور 1000 کا لشکر ہے، آہستہ آہستہ حر چل رہا ہے، امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، بہت پیاسے ہیں۔ جب پیاسے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اصحابہ کو حکم دیا ان سب کو پانی پلاؤ۔ صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ یہ حسین عظیم انسان ہے، اس منزل پر کھڑا ہے کہ گھوڑوں کو 3 مرتبہ پانی پلایا اور آدمیوں کو 2 مرتبہ پانی پلایا۔ حضور 1000 انسان کو پانی پلانا صحرا میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اور خود ایک لشکر حر سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جب پہنچا پیاس اتنی لگی ہوئی تھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام خود اٹھے، مشکیزے کا منہ کھولا، کھولنے کے بعد میرے ہاتھ پر پانی ڈالنے لگے، میں پی بھی رہا تھا، پانی زمین پر گر بھی رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا نے آج سے ہی میدان کربلا کی جنگ جیت لی کہ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہم انہیں پانی پلاتے ہیں، اور اتنا سیراب کیا۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مولا وقت گزرتا گیا، حر نے کہا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کہ مولا ابن زیاد کا خط آیا ہے، ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں ہم نے روک دیا ہے، میرے مولا رک گئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ اس کے بعد اتنا اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کے خیمے نہر فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہر فرات سے حسین کے کنارے ہٹا دیے جائیں۔ حضور نہر فرات سے حسین کے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ اب حر آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، مولا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ابن زیاد کا لیٹر آیا ہے کہ آپ اپنے خیمے نہر فرات سے ہٹا لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سنا اور اس کے بعد اپنے ایک صحابی کو حکم دیا، اتنا کہا جاؤ نہر فرات سے آپ خیمے ہٹا دے۔ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے جیسے ہی ہٹانے کی کوشش کی، اے میرے مومنین بھائیوں، رونے والے بھائیوں، حضرت عباس کی نگاہ پڑی۔ جب عباس کی نگاہ پڑی تو علی کے شیر کو جلال آ گیا اور اتنا فرمایا کہ کس نے کہا ہے کہ نہر فرات سے حسین کے خیمے ہٹا دیے جائیں؟ بس یہ کہنا تھا، میرے مولا آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ صحابی جواب نہیں دیتا، ادھر حضرت عباس کو جلال ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بھیا کے تیور دیکھے، آپ حضرت عباس کے سامنے نہیں گئے، سیدھا جناب زینب کے خیمے میں پہنچ گئے اور اتنا کہا کہ اے بہن زینب، علی کے شیر کو جلال آ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہر فرات سے خیمے نہ ہٹائے جائیں، میں عباس کو نہیں کہتا،
آپ بلا کر کچھ کہیے۔ اب جناب فضہ کو بھیجا گیا، حضرت عباس تشریف لے آئے اور حضرت عباس سر جھکا کر زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اے بی بی کیوں یاد فرمایا ہے، اے بطول کی بیوی غلام کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بھیا عباس نہر فرات سے خیمے ہٹائے جائیں گے۔ اے بی بی تو حضرت عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہی جملہ کہا، پھر بہن پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد ہاں بھیا عباس میں جانتی ہوں پانی نہیں ملے گا، مگر یاد رکھو ہسٹری والے جب لکھیں گے تو میدان کربلا میں یہی لکھیں گے پانی پر جنگ تھی، ہم پانی پر لڑنے نہیں آئے، ہم اسلام کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ تو جب جناب زینب نے یہ فرمایا نہر فرات سے خیمے ہٹا لیے گئے۔ جب ہٹا لیے گئے حضور وقت گزرتا گیا، میرے مولا کے راستوں کو ہور روکتا رہا، لوگ آنا چاہتے تھے، ہور منع کرنا چاہتا ہے۔ عاشور کی شب آ گئی اور آل بیت پر 3 دن سے پانی بند ہے۔ جب پانی بند ہے آل بیت کے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ جب رو رہے ہیں تو ہور کے ذہن میں ایک انقلاب آتا ہے، ارے یہ کیا بات ہے، چرند پرند سب پانی پیئیں، آل بیت کے بچوں پر پانی بند ہے۔ انقلاب ہے، ساری رات سویا نہیں، چلتا رہا، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے۔ اور حضور صبح کے وقت ادھر جب سورج نکلا ہی ہے تو ہور نے ایک مرتبہ مرہ ابن قیس نامی شخص ہے، اس کے انڈر 400 گھوڑا ہے یزید کا، جو اس کی آرمی کا وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، اور مرہ کو ہور پکار کر کہتا ہے اے مرہ آج گرمی کیسی ہے، گرمی کیسی ہے؟ مرہ کہتا ہے ہور ابھی تو سورج نکلا ہی ہے، گھوڑوں کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، اتنی سخت گرمی ہے۔ کہا پھر مرہ تمہارا کیا خیال ہے کہ گھوڑے تو پانی پیئیں مگر زارا کے بیٹے اور پوتے خیموں میں 3 دن سے آلہ تش کہہ رہے ہیں، یہ اس کا کہنا تھا۔ مرہ نے کہا ہے اور تو اتنا بہادر ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مگر حضور اور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے بیٹے کو کہا میرے شہزادے ذرا میرا گھوڑا لے آؤ۔ ہور کا گھوڑا آیا، ہور نے گھوڑے پر سوار ہوا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کدھر جا رہے ہیں؟ بکیر اس کا نام ہے کہ اے ہور میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ ہور نے کہا بیٹا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ ہور کا ایک بھائی ہے مصعب اس کا نام ہے، اس نے کہا بھیا ہور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ اب حضور تینوں نے کہا ہم بھی حسین کی طرف، دونوں نے کہا چلتے ہیں۔ یہ بھی ہور کے ساتھ ہیں، ایک منزل پر پہنچتے ہیں، ہور گھوڑے سے اترتا ہے، ادھر امام حسین علیہ السلام کرسی سیادت پر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے بھیا عباس ذرا میری بات سنیں۔ حضرت عباس مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت شہزادہ اکبر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ذرا آگے بڑھو، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے۔ اب حضور تمام راستے بند ہیں تو حضرت عباس نے عرض کی مولا وہ مہمان کدھر سے آئے گا آپ کا؟ بھئی ذرا جائیے تو صحیح۔ جیسے ہی حضرت عباس کو دیکھا ہور نے شرمندہ ہوا، اپنا کمر بند کھولا، دونوں ہاتھوں کو باندھ کر حسین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہور آگے بڑھتا جاتا ہے امام کی خدمت میں پہنچا، سر اپنا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا اور اتنا عرض کرنے لگا مولا میں وہ ہور ہوں جس نے آپ کی ذوالجناح کی لجام میں ہاتھ ڈالا ہے، مولا میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، مولا میں نے آپ کے پار پانی بند کیا ہے، مولا خدا کے لیے مجھے معافی ہو سکتی ہے۔ امام حسین نے سینے سے لگایا، کریم ابن کریم کا بیٹا ہے، فرمایا ہور ہم نے تجھے آخرت دنیا اور آخرت میں آزاد کیا ہے، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ حضور موقع مل گیا، صبح کا وقت ہے، میدان کربلا میں اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ جب اعلان جنگ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہور نے کہا اے مولا میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا شہید ہو، اس لیے کہ میں نے انوکھا گناہ کیا ہے اور انوکھا ہی کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ اب حضور جب مولا نے یہ سنا اے ہور تم ہمارے مہمان ہو، تم کیا کہتے ہو؟ نہیں مولا سب سے پہلے میرے بیٹوں کو اجازت دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہور کے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ مولا میں سوار کرتا ہوں اپنے بیٹے کو۔ امام نے فرمایا تم مہمان ہو میں سوار کرتا ہوں۔ مولا آج آپ نے ہور کے بیٹے کو سوار کیا اپنے گھوڑے پر، ارے میں ہور کو کہتا ہوں ارے آنا ذرا امام حسین کو جب جائے میدان میں آپ سوار کرنا۔ مگر حضور سوار تو کر دیا میرے مولا نے،
थोड़ी देर के बाद हुर के बेटे की आवाज आई, ऐ बाबा मेरी मदद के लिए आइए, ऐ बाबा मेरी मदद के लिए आइए। हुर का बेटा जीन से जमीन पर आया, हुर चला बेटे की तरफ, जैसे ही पहुंचता है क्या देखता है कि हुर के बेटे का सर हुसैन की गोद में है। हुर बाद में पहुंचता है, हुसैन पहले पहुंचते हैं। उसके बाद उसके आखिरी सांस थे, इमाम ने दुआ दी और उसके बाद मैयत को, लाश को जमीन पर रख दिया। इधर जो देखा तो हुर अपनी अबा का दामन पलटने लगा। इमाम हुसैन ने पूछा, हुर क्या करता है? मौला जवां बेटे का लाशा उठाता हूं। बस इतना कहना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या है हुर, याद रखो कभी बूढ़ा बाप भी जवां बेटे का लाशा उठाता है। मैं कहता हूं मौला आपने जो अल्फाज कहे हैं ये हुर को कहना था कि असरे आशूर के बाद आकर देखे, अरे हुसैन जवां बेटे का लाशा उठाने आ रहा है। और उसके बाद ज़ैनब ने कहा, आए भैया अगर इजाजत हो तो मैं आऊं जवां बेटे का लाशा उठाने। उसके बाद बिरादरान ईमान हुसैन हुर के बेटे का लाशा लाए। उसके बाद हुर ने इजाजत मांगी। जब हुर ने इजाजत मांग ली उसके बाद हुर निकला और हुर ने रज्ज पड़ा। मलौनों ने वार किया, एक मलौन ने ऐसा वार किया हुर जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके सिरहाने पहुंचे। हुर तू कितना खुशकिस्मत है, अरे तेरा सर हुसैन की गोद में है। हुर के सर से खून नहीं रुक रहा था, सर से खून नहीं रुक रहा था। अल्लाह अकबर। इमाम ने एक रुमाल निकाला, अब मुझे मालूम नहीं वो रुमाल बीबी ज़ैनब ने दिया है या इमाम के पास माज़ारा का रुमाल था। अरे रुमाल बांधा गया। हुर के आखिरी अल्फाज है जिंदगी में और कहते मौला मेरी कुर्बानी कबूल है। मौला ने फरमाया, हुर एक मेरी बात सुन लो, मैं तुझे एक इनाम करना चाहता हूं। मौला आपने जन्नत का परवाना दे दिया, मुझे और क्या चाहिए? फरमाया नहीं और मैं भी शहीद हो जाऊंगा, तू भी शहीद हो चुका है, ज़ाहिर मेरी ज़ियारत करने आएंगे, मैं उस वक्त तक उस ज़ाहिर की ज़ियारत को कबूल नहीं करूंगा जो हुर की ज़ियारत के लिए नहीं आएगा। आए मौला। उसके बाद बिरादरान ईमान हुर के रिश्तेदार आ गए और उन्होंने इब्ने ज़ियाद को कहा कि नहीं हम हुर की लाश पर घोड़े नहीं दौड़ाने देंगे। हजूर हुर के लाशा को उठाया और मक्तल से लेकर चले जहां आज हुर की कब्र है, वहां हुर का लाशा रुक गया इसलिए कि जमीन की हद मैदान करबला की बड़ी उन्होंने कोशिश की, लाशा आगे नहीं बढ़ता था इसलिए उन्होंने वहां दफन कर दिया। हुर ने कहा होगा अरे मैं शहीद हुसैन के साथ हुआ हूं, अरे मुझे मक्तल से क्यों ले जाते हो? शाह इस्माइल सफ़ी का बयान है, वो कहता है वो करबला ज़ियारत के लिए आया, हजरत हुर की ज़ियारत के लिए भी गया। हजूर उसने कब्र को खुदवाया, खुदवाने के बाद देखा सुना था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रुमाल बांधा था जो माज़ारा का था। अरे उसके बाद उसने कब्र को खुदवाया, खुदवाने के बाद जैसे ही देखा कि हुर के सर पर रुमाल बंधा हुआ है, शाह इस्माइल सफ़ी ने रुमाल को खोला, खोलना था खून का एक फुआरा निकला और उस बाद शाह इस्माइल सफ़ी ने कोशिश की, एक और रुमाल बांधा, फिर दूसरा बांधा, खून रुकता नहीं था। आखिर में मजबूर होकर एक टुकड़ा उसने अपने लिए रख लिया, मैं कफन में रखूंगा, दूसरा हुर के साथ बांध दिया। मैं कुर्बान जाऊं, जो हुसैन के नाम पर शहीद होते हैं वो आज भी जिंदा है। मातम हुसैन। Here. Come on this side. उस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी,
ساری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی، سر چھپاؤ کہاں. مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ. میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان. بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی، بام در سج گئی، جیتے جی مر گئی. حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان چھپاؤ. ہاتھ کانوں پہ ہے، ہاتھ کانوں پہ ہے، نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کی شانوں پہ ہے. ہر نشان سے یہیں آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان، سر چھپاؤ. شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک، میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون، سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان.
بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچائے گا غازی جوان، مر گیا باوفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہے بیبیاں عباس 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 عباس، رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر، نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر، بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر، سہ نہ پایا جوان اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں، یا حسین یا یا حسین یا حسین، بولے خاتون جنا یعنی شبیر کی ماں، میرا بچہ ہے کہاں، زلجنا زلجنا میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، زلجنا زلجنا میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، ہے زلجنا ہے زلجنا میرا بچہ ہے، سب مل کے میرا بچہ ہے کہاں، زلجنا ہے زلجنا میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، لے گیا گھر سے ایک پیاسے کو، رب کے محبوب کے نواسے کو، چھوڑ کر آ گیا لہینوں میں غمزدہ ماں کہ تو اساسے کو، ڈھونڈنے جاؤں سے اس اندھیرے میں کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، زلجنا ہے زلجنا میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، زلجنا ہے زلجنا میرا بچہ ہے کہاں، جس نے لاشیں اٹھائے تھے دن بھر، خون اصغر تھا جس کے چہرے پر، زخم اکبر کی تھی یعنی دل میں، بھائی کے غم میں جھک گئی تھی کمر، خاک اڑاتے ہیں نبی ہے علی محو فغا، میرا بچہ ہے کہاں، زلجنا ہے زلجنا میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، زلجنا ہے زلجنا میرا بچہ، راکب دوش مصطفیٰ تھا وہ،
تجھ کو بچپن سے چاہتا تھا وہ، ساتھ اس کا کیوں چھوڑ دیا ہے، جبکہ مشکل میں آ گیا تھا وہ، بے وفائی کا سبب کیا کروں تجھ کو بیان، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجنا ذوالجنا، میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ذوالجنا ذوالجنا، میرا بچہ ہے کہاں، میرا جو تیری پیاس پر اداس رہا، ہو کے پانی کے آس پاس رہا، پھر بھی پانی نہیں پیا اس نے، تیری خاطر وہ آس پاس رہا، خشک تھا اس کا گلا، خشک تھی اس کی زبان، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجنا ذوالجنا، میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، یا حسین یا حسین۔